شجر سایہ دار عبدالکریم تائی۔ عبدالکریم تائی میرا بھائی بھی ہے اور میرا دوست بھی، میرا رازدار بھی ہے اور میرا ہم سفر بھی۔ ہم دونوں نے سن 78 میں سول انجینئرنگ کی ڈگری لی۔ ہم دونوں کے پاس ایک منفرد اعزاز ہے، یہ کلاس کا قابل ترین اور ذہین ترین اور میں نکمہ ترین طالب علم تھا، کیونکہ سائنس کا اصول ہے کہ اپوزٹ پولز اٹریکٹ ایچ ادر، اسی لیے ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف کھنچتے چلے گئے، اور آج 45 سال بعد بھی ہم نہ صرف دوست ہیں بلکہ ایک خاندان بھی، جو اپنی اپنی فیملی سمیت ایک دوسروں کے گھروں میں ٹھہرتے ہیں۔ کریم تائی ایک ایسے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں جہاں 5 میں سے 4 بھائی نہ صرف انجینئر بنے بلکہ سول انجینئر۔ خالد تائی اشرف حبیب اللہ کے ہم جماعت ہیں، پھر کریم تائی، محمود تائی، یوسف تائی، اور ایک بھائی باغی ہو کر ڈاکٹر بن گیا صدیق تائی۔ گویا ایک تائی انڈسٹری تھی جو کہ کراچی کے ایک گھر میں پل رہی تھی۔ آج اگر آپ ان کے خاندان کے مشترکہ تجربے کو شامل کریں تو صرف ان کے اپنے گھر میں 170 سال کا سول انجینئرنگ کا کمبائنڈ تجربہ موجود ہے۔ کریم تائی کو میں شجر سایہ دار اس لیے کہتا ہوں کہ ساری انجینئرنگ کے دوران امتحان سے 3 ماہ پہلے ہم 4-6 دوست، اس میں رحمان پٹیل، عبدالقادر، یاسین سایہ، افسر علیم اکٹھے ہوتے تھے، کمبائن اسٹڈی کرتے تھے، اور ان کے گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ہمارے لیے چائے اور ناشتے کا انتظام کریں، اور اکثر کھانے کا بھی۔ ان کی ماں اور بہنوں کے ظرف کو داد دینے کو دل چاہتا ہے کہ 4 سال کی خدمت انہوں نے انجام دی، جو شاید آج بھی کوئی انجام نہ دے سکے۔ کریم نے سن 78 میں انجینئرنگ کی اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ذہین اتنے تھے کہ روزمرہ کے مسائل بھی انجینئرنگ ایکویشن سے حل کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ NED کے 5 سال کا قیام ان کی زندگی کا گولڈن پیریڈ ہے، اور معصومیت پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دوستوں کا حلقہ آج بھی ان کے بہترین دوستوں میں شامل ہے، جس میں بھی شامل ہوں۔ NED کے فوراً بعد ماسٹرز کے لیے کیلیفورنیا آ جاتے ہیں اور سن 82 میں واپس کراچی۔ یہاں سن 83 میں ان کی نہایت حلیم خاتون حلیمہ سے شادی کر دی جاتی ہے، اور بادشاہ اور ملکہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حلیمہ میرے خاندان، میرے بچوں اور میرے بہن بھائیوں کے لیے محبت کی ایک ایسی شاندار مثال ہے جو ایک آواز پر سب کے لیے موجود ہوتی ہے۔ پیشہ ورانہ سطح پر کنسلٹنسی فرم تائی ایسوسیٹ شروع کرتے ہیں، اور اس میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد سن 80 میں آباد یعنی بلڈرز کی ایسوسیشن کے ریجنل چیئرمین بنتے ہیں۔ یہاں سے ان کا سیاسی کریم تائی کا وجود عمل میں آتا ہے، اور پھر سن 85 میں آباد کے چیئرمین اور 97 میں پرائم منسٹر کنسٹرکشن کمیٹی کے چیئرمین۔ آباد کے دنوں میں سندھ کے کرتا دھرتاؤں کی دھمکیاں بھی برداشت کی، لیکن ان کا بھرپور مقابلہ متانت کے ساتھ کیا۔ کریم تائی نے پاکستان کے لیے ایک ہاؤسنگ پالیسی بنائی جو کہ فیڈرل کیبنٹ نے منظور بھی کر لی، اور آج تک تائی رپورٹ کہلاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد وزراء، بیوروکریٹس اور کرتا دھرتا اپنے مالی مفاد کے ساتھ سامنے آ گئے، اور کریم تائی کے لیے پاکستان میں رہنا مشکل کر دیا۔ یہ اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں آپ سسٹم کی خرابی کے ساتھ چل کر اپنا شیئر تو لے سکتے ہیں، لیکن سسٹم کو صحیح کرنے میں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ اسی لیے سن 2000 میں کینیڈا آ گئے، چونکہ یہ اپنے بچوں کو ایک کرپٹ سسٹم کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ یہاں سے امریکہ چلے گئے، عرصے سے ہیوسٹن میں اپنے خاندان کے ساتھ مقیم ہیں۔ 4 بیٹوں اور 1 بیٹی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑا بیٹا حبیب تائی نے سول انجینئرنگ میں ماسٹرز کیا ہے اور ان کا بزنس پارٹنر بھی ہے۔ دوسرا بیٹا فیصل ڈاکٹر ہے، مہک بیٹی نے BS کیا ہے۔ تیسرا بیٹا حاتم تائی نے انجینئرنگ اور اب قانون کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور سب سے چھوٹا بیٹا بھی میڈیکل اسکول میں ہے۔ کریم تائی نے اپنے دوستوں کو پڑھانے، کھلانے اور پروان چڑھانے کا جو بیڑا آج سے 40-45 سال پہلے اٹھایا تھا، اللہ نے اس کا اجر ایسے دیا ہے کہ تمام بچے نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ اوروں کا تو نہیں معلوم، لیکن میرا انجینئرنگ پاس ہونا ناممکن تھا اگر مجھے کریم تائی نہ پڑھاتا، اور ہر امتحان میں افسر علیم میرے آگے نہ بیٹھتا۔ اسی لیے میرے خاکے کا عنوان ہے شجر سایہ دار عبدالکریم تائی۔